پاکستانی عدلیہ کے خلاف بھرپور مہم کا آغاز ہو چکا۔ حکومتی وزراء کا الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کے اوپر عجیب نوعیت کا دباؤ کیسے آیا؟ اسحاق ڈار صاحب کیوں بے بسی کی تصویر بن چکے؟ عمران خان نے پاکستان کے مسائل کی اصل وجہ بتا دی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر کی ملاقات بھی آج ہوئی۔ آج ان کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے گورکھ دندہ میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ پاکستانی عدلیہ کے حوالے سے جو مہم شروع کی گئی تھی اس میں اب تک تیزی ہی دکھائی دے رہی ہے۔ حکومتی وزراء نے فیصلہ ماننے سے انکار کیا اور وزیر قانون کی عجیب نوعیت کی منطق سامنے آئی۔ عدلیہ نے فیصلہ 3-2 سے دیا، جبکہ وزیر قانون یہ کہتے ہیں، حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ 4-3 سے آیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ججز کے دستخط موجود ہیں، فیصلہ سنا دیا گیا، اسی بینچ نے سنا اور ان 5 میں سے 3 نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن جو ہیں وہ 90 دن کے اندر اپنے وقت کے اوپر ہونے چاہیے۔ اس کے باوجود عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ماضی کی طرح عدلیہ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر مسلم لیگ نون کو یہ وجہ کیسے ملی کہ ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا؟ اب پچھلے دنوں میں جب انہوں نے عدلیہ کے اوپر تنقید کی تو ان کو جواز اس وقت زیادہ ملا جب 4 ججز جو تھے وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے۔ ان کو لگا کہ اگر ہم 4 ججز کو بینچ سے تنقید کر کے جلسے جلوسوں کے اندر علیحدہ کر سکتے ہیں تو یہ کہیں مزید تنقید کریں گے تو شاید یہ ہماری بات مان جائے، مگر ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ تاہم مسلم لیگ نون کی جانب سے عدلیہ اور ججز کے خلاف ایک منظم مہم تاحال جاری ہے اور اس مہم کے ذریعے عوام اور عدلیہ میں دوریاں پیدا کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سارے عمل کے اندر عوام کس حد تک جو ان کے ساتھ ہے وہ مان جائے گی کہ عدلیہ نے غلط فیصلہ کیا، اور عوام کو کیسے عدلیہ کے خلاف کیا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ عدلیہ ایسے فیصلے دے جن سے صرف ان کو فائدہ ہو، جبکہ عدلیہ میرٹ پر فیصلے دے رہی ہے اور عمران خان صاحب ان فیصلوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور جو عمران خان صاحب عدلیہ کی تعریف کریں گے، ان فیصلوں کو اچھا اور سچا سمجھیں گے، یہ بات ناگوار گزرے گی پی ڈی ایم کو اور خاص کر مسلم لیگ نون کو۔ پھر مسلم لیگ نون یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، زیادتی ہوئی، ہمیں نااہل کیا گیا، وزارت عظمیٰ سے نواز شریف کو فارغ کیا گیا، تاحیات نااہلی ہوئی اور ان کو جلال وطن بھی ہونا پڑا، ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا اور مریم نواز شریف صاحبہ سمیت بے شمار لوگوں کے خلاف ایسے ہوا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف الیکشن 90 دن کے کروانے کے فیصلے دیے جائیں، بلکہ فیصلے تو اس نیت کے آنے چاہیے کہ نواز شریف کی نااہلیت جو تھی وہ ختم ہو گئی، جبکہ نئی خبر یہ آنی چاہیے، نیا فیصلہ یہ آنا چاہیے کہ عمران خان جو ہیں وہ نااہل ہو گئے۔ اس طرح سے تو بیلنس ہوگا، بجائے اس کے کہ عدلیہ جو ہے وہ ایسے فیصلے دے جس سے ہمیں نقصان ہو، جنہوں نے پہلے سے نقصان اٹھایا اور عمران خان کو فائدہ ہو۔ تاہم اس ملک کے اندر ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں نے جب ان کے حق میں فیصلے آئے تو مٹھائی کھائی، جب ان کے خلاف فیصلے آئے تو انہوں نے تنقید کی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدلیہ اور ادارے جو ہیں وہ ان سیاستدانوں کی خواہشات کو مد نظر رکھ کے فیصلے کریں گے، یا کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تاہم موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر اس طرح سے پابندیاں نہیں ہیں، بے شمار چیزیں پہلے سے بہتر ہو رہی ہیں اور ان نون فون کالز نہیں آ رہی۔ الگ بات ہے کہ جنرل شعیب جیسے لوگ جو ہیں کچھ کہنے کے اوپر گرفتار ہوئے، کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو بہتر کرنے کی اشد ضرورت ہے، مگر آج سے چند ماہ پہلے دیکھیں اور اب کی صورتحال دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی چیزیں ہم نے بہتر دیکھی۔ اب آگے چل کے حکومتی وزراء جو ہیں وہ پاکستان الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ دباؤ اس نوعیت کا ہے کہ بھائی جان کچھ ایسا عمل کیجئے، کوئی جادو ٹونا کیجئے، کوئی ایسی شک نکال کے لائیے، کوئی ایسا قانون سامنے لے آئیں، کوئی ایسا خط لکھیں کہ جس کے تحت ہم یہ جو الیکشن ہیں ان کو تاخیر کر سکیں اور قومی انتخابات اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ساتھ ہوں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن آپس میں ملیں گے۔ پھر الیکشن کمیشن نے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے سرخم تسلیم کر لیا ہے، مردم شماری ڈیجیٹل طریقے کے اوپر جاری ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پیسے کوئی نہیں ہے، 60 ارب روپے لگیں گے، فلاں چیز ہوگی، ہو سکتا ہے ان چیزوں کا بھی بندوبست ہو جائے، مگر کئی بار یہ بھی سنا کہ شاید چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دیں، لیکن یہ جانے والے نہیں۔ کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی ان کے اوپر پریشر ڈالے کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوگا اگر موجودہ
چیف الیکشن کمشنر رہے تو لہٰذا ان کی تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو جتنی چیزیں اچھی ہو رہی ہیں وہاں پہ برائیاں بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، اور حکومتی وزراء یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان الیکشن کمیشن اور بالخصوص پاکستان الیکشن جو کمشنر ہیں ان کے ذریعے ہم الیکشن کو اتنا لمبا چوڑا لے کے چلے جائیں جس سے قومی انتخابات اور صوبائی انتخابات نہ صرف ایک ساتھ ہوں بلکہ ان میں تاخیر ہو۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی حل ایسا ہے جو تلاش کر کے ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور مسلم لیگ نون یعنی کہ پی ڈی ایم کی خواہش پوری ہو سکے۔ تاہم ملک ہے، اس ملک کا آئین ہے، اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ دے دیا 90 دن کے اندر الیکشن نہ بھی ہوں، آگے رمضان آ جائے، عید آ جائے، 5 10 15 دن کا فرق ضرور ہو سکتا ہے۔ مردم شماری ڈیجیٹل ہے، ان کو چند دنوں میں آپ نہ صحیح لیکن چند ہفتوں میں کروا سکتے ہیں، پیسوں کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے۔ اگر 70 کروڑ ڈالر آپ کو چین سے ملے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اتنے پیسے تو آپ کے پاس ہونے چاہیے، لیکن بہانے اور وجوہات تلاش کی جا رہی ہیں جس کے تحت الیکشن کے اندر تاخیر کی جا